بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ نسیم صبح کا پیغام لے کر حاضر خدمت ہیں۔ بہت سارے لوگ اپنی مختلف مسائل کے لیے الگ الگ اوراد و وظائف کرتے ہیں اور ان کی تلاش رہتی ہے آئے دن نئے نئے وظائف کی۔ وہ کاروبار اٹکا ہوا ہے، اس کے لیے کوئی اور وظیفہ مل جائے، وہ فلاں مسئلہ اٹکا ہوا ہے، اس کے لیے کچھ اور مل جائے، وہ فلاں اٹکا ہے، اس کے لیے ایسا ہر ایک کام کے لیے الگ الگ وظائف ڈھونڈتے رہتے ہیں اور کرتے بھی رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اپنا اپنا ذوق ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے بھی رابطے میں آتے ہیں جو پوری لمبی چوڑی ان کے پاس لسٹ ہوتی ہے، میں یہ بھی کرتا ہوں، میں یہ بھی کرتا ہوں، میں یہ بھی کرتا ہوں، اور بس یہ سمجھ لیجیے انہوں نے کئی کئی گھنٹے اپنے آپ کو مشقتوں میں ڈالا ہوا ہوتا ہے۔ بس کہیں کسی سے سن لیا، ایک شخص آئے تھے ہمارے یہاں، وہ فلاں چیز کی بڑی تعریف کر رہے تھے، اپنے مشاہدات بیان کر رہے تھے، میں نے وہ پکڑ لیا۔ ایک صاحب یوٹیوب پر بہت بڑے بزرگ بیٹھے ہیں جی، انہوں نے ایک وظیفہ بتایا تھا اور بڑے مشاہدات بتا رہے تھے، میں نے وہ پکڑ لیا۔ یہ اسٹائل ہے۔ اب اس طرح سے مجھے بتائیے، اگر ایسے 10 لوگوں سے بھی آپ کا واسطہ مجموعی طور پر پڑ گیا تو آپ نے تو 10 وظیفے پکڑ لیے ماشاءاللہ۔ اب 10 وظیفے کرنے کے لیے کسی نے بتایا اس کو 500 کرنا، کسی دوسرے والے نے بتایا اس کو 300 کرنا، کسی نے کہا اس کو 1100 کرنا، کسی نے کہا اس کو 3125 کرنا، وغیرہ وغیرہ۔ تو ماشاءاللہ آپ کا تو آدھا دن ان وظائف کے نام ہو گیا نا۔ کیا فائدہ ہوا جی؟ اگر آپ کا کام ہو بھی گیا، چلیے ہم نے مانا جس مقصد سے آپ پڑھا رہے تھے وہ کام آپ کا ہو گیا، اب آپ چونکہ 10 وظیفے پڑھ رہے تھے، آپ کو خود ہی نہیں پتا کہ کون سے وظیفے کی برکت سے ہوا ہے۔ اب آپ تو سمجھیں گے میں یہ بھی پڑھتا ہوں، یہ پتہ نہیں کون سے کی برکت سے ہوا ہے، تو اب شاید اس کی وجہ سے ہوا ہو، شاید اس کی وجہ سے، تو میں تو سارے کے ساروں کو ہی پڑھتا رہتا ہوں جی۔ چلو جی، سب جو ہے آپ نے زندگی کا معمول بنا لیا، اور آپ اپنے آپ کو ایک طرح سے سمجھیے کہ عجیب و غریب قسم کی مصیبت میں اپنے آپ کو ڈال لیا ہے۔ دیکھو، ذکر اور چیز ہے اور عملیات اور چیز ہے۔ ذکر تو 24 گھنٹے کرنا ہے، اور ذکر میں اور عملیات میں جہاں بہت سے فرق گنوائے جا سکتے ہیں، وہاں ایک بڑا عجیب و غریب فرق بتاؤں۔ ذکر کرنے والا تھکتا نہیں ہے اور عملیات کرنے والا تکان سے بچتا نہیں ہے۔ آپ نے ایسے بہت لوگوں کو دیکھا ہوگا جو پہلے عملیات کی دنیا میں بڑے نامور تھے اور بڑی محنت اور بڑا فلاں اور فلاں فلاں تھا، اور پھر وہ تھک ہار کے بیٹھ گئے۔ لیکن جن لوگوں کو آپ نے ذکر کی دنیا میں دیکھا ہوگا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے جتنا ان میں نکھار تھا، آج ان میں اور بھی زیادہ نکھار ہے ذکر کی برکت سے۔ عملیات میں اور ذکر میں یہ بہت بنیادی فرق آپ نے دیکھا ہوگا۔ اس کے علاوہ اور جو بھی فرق وغیرہ گنے یا گنائے جا سکتے ہیں، وہ سب اپنی جگہ، ان کو چھوڑ دیجئے۔ میں آپ کو کہتا ہوں، عملیات کے پیچھے مت بھاگیے۔ آپ کے کچھ مسائل بھی ہیں، اگر اللہ نے چاہا وہ بھی ذکر و درود کی برکت سے حل ہو جائیں گے، انشاءاللہ حل ہو جائیں گے، اللہ نے چاہا تو۔ بس یہ کہ آپ تھوڑا سا استقامت اختیار کیجئے۔ اللہ کسی کی دعا کو رد نہیں کرتا جب تک کہ بندہ خود اس میں جلد بازی نہ کرنے لگے۔ یہ مفہوم حدیث میں ہے۔ بندہ جلد بازی کیسے کرتا ہے؟ دعا کر رہا تھا، اب ذرا دعا رنگ لائی،
دعا قبولیت کے قریب کو پہنچی، تھک گیا، چھوڑ بیٹھا، اب مانگنا ہی بند کر دیا. نہیں، یہ طریقہ نہیں ہے. مانگتے رہنا ہے جب تک کہ قبول نہ ہو جائے، مانگتے رہنا ہے جب تک کہ قبول نہ ہو جائے. درود امی کی بات ہم کرتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں، آپ کو کتنا سمجھ آتا ہے کتنا نہیں آتا مجھے نہیں معلوم، لیکن میں یہ بتاتا ہوں آپ کو، آپ کی مشکل سے بھی مشکل ترین حاجت اگر اللہ رب العزت نے چاہا درود امی کی برکت سے حل ہو جائے گی انشاءاللہ. میں نے دیکھا ہے لوگوں کو اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما، اس درود شریف کی برکت سے اللہ جانے کہاں کے کتنے بڑے مسئلے حل ہو رہے ہیں، ہوتے ہیں. عجیب و غریب بڑے مسئلے، چھوٹے موٹے نہیں، چھوٹے موٹوں کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، چھوٹے موٹے تو ہو ہی جاتے ہیں. چلو اگر آپ 500 مرتبہ پڑھ رہے ہیں، آپ کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے، تو 500 کے عدد کو محفوظ رکھتے ہوئے اس کی تعداد اور زیادہ کیجیے. اس 500 کو تو نہیں رہنے دیجیے، لیکن اس کے علاوہ پھر بڑھائیے. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. میں مستقل مشاہدات کی روشنی میں، تجربات کی روشنی میں آپ کو یہ بات بتاتا ہوں کہ اللہ نے چاہا اتنا فائدہ پائیں گے انشاءاللہ. اور بتاؤ کیسے لوگ پڑھتے ہیں، ایسے لوگ پڑھتے ہیں الحمدللہ اس درود شریف کو جن کا ہم سوچتے بھی نہیں ہیں. ہمارے گھر پر ذکر تھا آج، کوئی محلے کی کوئی بچی آئی ہوگی، رہا ہوگا اس کا کوئی مسئلہ، پتہ نہیں کبھی 1 سال پہلے اس کو بتایا تھا درود شریف. اچھا مجھے یاد بھی نہیں، بتایا ہوگا، دنیا کو بتاتا ہوں، اسے بھی بتا دیا ہوگا، مجھے نہیں معلوم. اب وہ 1 سال بعد آئی تھی، میرے سے تو ملاقات نہیں ہوئی، اس کی گھر پر اہل خانہ سے ملاقات ہوئی. تو گھر میں اس کا ذکر تھا کہ وہ بچی یہ بتا کر گئی ہے کہ میں 1 سال سے مسلسل درود امی پڑھ رہی ہوں، اور اب میرا یہ حال ہے کہ اگر میں درود امی نہ پڑھوں تو مجھے سکون نہیں ملتا. میں نے کہا لو، جس گھر کا ذکر آپ کر رہے ہو اس گھر میں تو ہم نے سوچا بھی نہیں کہ اس گھر میں درود شریف پڑھا جا رہا ہوگا، غلطی سے بھی نہیں سوچا. لیکن فضل ہے اللہ رب العزت کا، الحمدللہ کہ اس گھر میں درود شریف. اور یہ ایک گھر نہیں ہے، ایسے بے شمار گھرانے، ایسے بے شمار لوگ الحمدللہ درود شریف پڑھ رہے ہیں اور درود امی پڑھ رہے ہیں، اور عجیب و غریب فائدے اٹھا رہے ہیں، عجیب و غریب فائدے اٹھا رہے ہیں. ہر کام کے لیے، ہر حاجت کے لیے ایک نیا وظیفہ. نہیں بھائی، وظیفوں کے نام پر پاگل نہیں بنو، وظیفوں کے نام پر پاگل نہیں بنانا مقصد ہے. یہ ہر وقت کے وظیفے، یہ صبح کا وظیفہ، یہ شام، بھائی جو مسنون اذکار ہیں ان تک رہو اور درود شریف پڑھو. ان بزرگ نے یہ والا وظیفہ بتایا تھا، وہ بہت بڑے بزرگ تھے، وہ ہم نے شروع کر دیا. وہ یوٹیوب پر ایک بزرگ دیکھے تھے، وہ ایک بہت اچھا عمل بتا رہے تھے، ہم نے وہ والا شروع کر دیا. وہ ایک بزرگ کے پاس ہم گئے تھے، انہوں نے ایک عمل بتایا تھا، ہم نے وہ شروع کر دیا. وہ ایک محترم ہمارے گھر آئے تھے، وہ اپنے بڑے مشاہدات بیان کر رہے تھے، ہم نے وہ شروع کر دیا. ارے یار کیا ہو گیا بھائی، آپ وظیفوں کی دکان ہو کیا؟ آپ نے وظیفوں کی کوئی دکان کھولنی ہے جس میں ہر ورائٹی کی آئٹم ملتی ہے. دکانوں میں ملتا ہے نا، ہر ورائٹی ملتی ہے جی. چاول کی دکان میں ہر ورائٹی چاول کی ملتی ہے، آٹے کی دکان میں ہر ورائٹی آٹا ملتا ہے. آپ کے یہاں، آپ بھی دکان ہو ماشاءاللہ، ہر ورائٹی کا عمل ملتا ہے آپ کے یہاں. کیا بات ہے بھائی، بھائی ایسا نہ کرو.
میں کہتا ہوں آپ ساری حاجتوں کے سلسلے میں جو بھی آپ کا مسئلہ ہے، دین چاہیے، دنیا چاہیے، آخرت چاہیے، کیا چاہیے آپ کو، اس سب کے لیے درود امی پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ اس کو پڑھیے، دبا کے پڑھیے، کثرت سے پڑھیے، جتنا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ زیادہ نہیں پڑھ سکتے، 1500 پڑھ سکتے ہیں، 2000 پڑھ سکتے ہیں، 500 پڑھ سکتے ہیں، جتنا پڑھ سکتے ہیں، مگر پڑھیے۔ نئے لوگوں کو تو ہم 100 50 بار بھی پڑھوا دیتے ہیں، اتنا ہی پڑھ لیجئے۔ ایک ہمارے دوست ہیں، وہ کہتے ہیں یار میں اتنا عاجز آ گیا ہوں کہ مجھ سے کچھ پڑھا ہی نہیں جاتا، اب مجھے کچھ پڑھنے بتاؤ بھی مت، مجھ سے پڑھا ہی نہیں جاتا۔ اچھا بھائی 100 بار درود شریف پڑھ سکتے ہو؟ ہاں پڑھ سکتا ہوں، پڑھیے۔ اب ہمارا پیٹ تو نہیں بھرتا بھی 100 بار میں، نہ بتانے سے۔ اگر ہم کسی کو 100 بار درود شریف بتائیں نا تو ہمیں لگتا ہے جیسے یار 100 بار تو دودھ پیتے بچے پڑھتے ہیں، الحمدللہ وہ دودھ پیتے رہتے ہیں اور درود شریف پڑھتے رہتے ہیں۔ ہمارا ماننا تو یہی ہے، دودھ پیتے بچے پڑھتے ہیں، لیکن ہم نے ان بزرگ آدمی کو 100 بار بتایا۔ اب ظاہر بات ہے چونکہ ہمارا پیٹ تو بھرتا نہیں 100 بار بتا کے، ہم نے اب آگے کا سبق تو دینا ہی تھا۔ ایک کام کیجئے، آپ سے پڑھا نہیں جاتا نا، آپ 100 بار پڑھ سکتے ہیں؟ ہاں پڑھ سکتا ہوں۔ 100 بار پڑھیے اور روزانہ 10 مرتبہ کا اضافہ کیجئے۔ 10 مرتبہ کا اضافہ کیا مشکل ہے؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے 10 مرتبہ کا اضافہ میں کر لوں گا۔ اب اللہ کے کرم سے الحمدللہ وہ جن مشکلات کا شکار تھے، اللہ نے کرم فرمایا وہ اتنی مختصر تعداد میں ہی الحمدللہ ان کو فائدہ ہو گیا۔ ان کی جو عجیب و غریب سی بیماریاں تھیں، اللہ نے فضل کیا، الحمدللہ ان کو سکون ہو گیا۔ اب جو لوگ 1000 2000 10,000 50,000 1 لاکھ اور کتنا پڑھ رہے ہیں، ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ جب 100 پڑھنے والوں کے اتنے لطف ہیں، ان کو اتنے فائدے مل رہے ہیں اللہ کے فضل سے، تو جو ہزاروں میں لاکھوں میں پڑھ رہے ہیں ان کو کیا کچھ نہیں مل رہا ہوگا میاں؟ میں آپ کو ایک مخلصانہ مشورہ دیتا ہوں، سارے اوراد و وظائف کو سائڈ کیجیے، ذکر اور جو ذکر ہے مشائخ سے ملا ہے، آپ کسی بزرگ سے بیٹھے ہیں انہوں نے دیا ہے، اس کو باقی رکھیے، جو مسنون اذکار ہیں ان کو باقی رکھیے۔ اس میں سب آتا ہے، مسنون اذکار میں سب آتا ہے، قرآن کی تلاوت بھی آتا ہے، مسنون دعائیں بھی آتی ہیں، کلمہ طیبہ بھی آتا ہے، استغفار بھی آتا ہے، سب آتا ہے۔ اس کے علاوہ درود شریف پڑھیے۔ آپ اپنے شیخ و مرشد کے بتائے ہوئے اعمال و اذکار کو کیجیے، مسنون اعمال و اذکار کو کیجیے، مسنون دعائیں جس کو کہہ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ درود شریف فل ٹائم پڑھیے۔ آپ فل ٹائم درود شریف نہیں پڑھ سکتے، کوئی بات نہیں، جتنا پڑھ سکتے ہیں اتنا تو پڑھ سکتے ہیں، پڑھیے۔ کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ کہ ہم 500 مرتبہ درود شریف عشاء بعد نہیں پڑھ سکتے، 500 مرتبہ نہیں پڑھ سکتے، ٹھیک ہے کتنا پڑھ سکتے ہیں؟ 100 200، ہاں پڑھ سکتا ہوں، پڑھیے۔ اضافے کی نیت کیجیے، منزل آپ کی 500 ہے، 100 سے شروع کر سکتے ہیں کیجیے، 200 سے 300، جتنا آپ کر سکتے ہیں کیجیے۔ نئے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں تسبیح پڑھنے کی عادت ہی نہیں ہوتی، بے شمار ہیں ایسے لوگ، انہیں تسبیح پڑھنے کی عادت ہی نہیں ہوتی۔ اکثر سے بھی اکثر تعداد ایسی ہوتی ہے ان کی جیب میں تسبیح ہوتی ہی نہیں ہے، سیدھی بات ہے وہ پڑھتے ہی نہیں، اس لیے ہوتی بھی نہیں ہے۔ بدگمان نہیں ہو کسی کی طرف سے، فضول میں بدگمان نہ ہو کہ صاحب یہ تسبیح نہیں پڑھتا، بتاؤ کیسا آدمی، ایسا نہیں، یہ بات نہیں ہے میرا مقصد کہنے کا۔ لیکن بے شمار لوگ ہیں جن کے پاس تسبیح ہوتی ہی نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ وہ پڑھتے ہی نہیں ہیں، اور اگر پڑھتے ہیں تو وہ گھر پہ پڑھتے ہیں، گھر پہ ہی تسبیح پڑھی اور وہیں رکھ دی، ایسا بھی ہوتا ہے، ایسا بھی ہوتا ہے، سب کی جیبوں میں نہیں ہوتی۔ لیکن جو پڑھتے ہی نہیں ہیں تو انہیں عادت بھی نہیں ہے، اب انہیں ایک ساتھ آپ 500 مرتبہ بتاؤ تو ان کے لیے تو بڑا مشکل بات بتا دی آپ نے۔ انہیں تھوڑی سی تعداد بتائیے، اتنی مختصر سی تعداد بتائیے جتنے کو وہ کر سکیں، 100 مرتبہ
200 مرتبہ، جتنا وہ کر سکیں. ان کی کیپیسٹی دیکھیے، ان کی استعداد دیکھیے، ان کی استعداد کیا ہے. بس جتنی ان کی استعداد ہے وہی آپ کا سبق ہے، اتنا ہی سبق دیجیے. اتنا بوجھ مت ڈالیے. وہ 100-200 بار پڑھ سکتا تھا، آپ نے اسے 10,000 بتا دیا، 5,000 بتا دیا، 1,000 بتا دیا. اوکے یار میری استعداد 100 کی 200 کی، میں 100-200 ہی بتاتے تو میں کر بھی لیتا. 10-5 ہزار میں بات کر رہے ہیں. او بھائی ٹھیک ہے، آپ السلام علیکم، جائیے آپ. وہ پڑھے گا ہی نہیں. کیا اچھی بات ہوتی ہے، آپ اسے ڈگر پر ڈال دیتے، اس کو ڈگر پر ڈال دیتے. وہ بندہ خدا کچھ تو پڑھتا، کچھ تو پڑھتا، کچھ تو پڑھتا. آپ نے اس کو کچھ کے لائق بھی نہیں چھوڑا، لمبا چوڑا بتانے کی وجہ سے. آسانی کا دین کو آسان بنا کر پیش کیجیے امت کے سامنے. یہ ہم جو لاکھ اور کروڑ کی بات کرتے ہیں نا، اتنا پڑھو اتنا پڑھو، یہ مبتدین سے بات نہیں کرتے، نئے لوگوں سے بات نہیں کرتے. یہ والی نئے لوگوں سے تو ہم بڑا حلوہ دیتے ہیں ان کو، حلوہ کھاؤ جی، حلوہ کھاؤ. یہ تو پرانے دھلے منجے لوگوں سے بات ہوتی ہے. 1 لاکھ پڑھنا اور 3 لاکھ پڑھنا، یہ تو دھلے منجے لوگ جن کو چلتے چلتے 1-2 سال ہو گیا ہے ماشاءاللہ. پہلے بھی پڑھ رہے تھے، اب بھی 1-1 1.5 2 سال سے پڑھ رہے ہیں. ان لوگوں سے ہوتی ہیں باتیں. تو خیر بہرحال اللہ رب العزت عمل کی توفیق دے، استقامت عطا فرمائے. درود امی سے فائدہ اٹھائیے، مختلف اعمال و اذکار کو سائڈ رکھیے، مختلف عملیات کو سائڈ رکھیے، اذکار کو نہیں. جو مسنون اذکار ہیں اور مشائخ کے بتائیں ان کو نہیں ہم کہہ رہے ہیں، عملیات کو سائڈ رکھیے، درود امی سے فائدہ اٹھائیے. اللہ توفیق دے. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.